أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنيس الغريبين ورحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلوات. محترمین کرام، مجلس ترحیم ہے، ایک مرحومہ کے اصال ثواب کی یہ مجلس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پنکھا اگر بند ہی کر دیں تو بہتر ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم زندہ افراد ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجتے ہو، اپنے مرنے والوں کے لیے بھی ہدیہ بھیجو. میں انتہائی توجہ چاہوں گا سامعین گرامی کے. قیل وما الہدیۃ یا رسول اللہ، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ مرنے والوں کے لیے کیا ہدیہ بھیجیں؟ آقا نے فرمایا نعم الہدیہ الاستغفار، مرنے والوں کے لیے بہترین ہدیہ ان کی مغفرت کی دعا کرنا ہے. اتنا بڑا اجتماع ہے، مرحومہ کے عزیز و اقارب، ان کے پسماندگان کے احباب سارے اکٹھے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مرحومہ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ان کے سیئات حسنات سے تبدیل فرمائے، انہیں جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی شفاعت نصیب کرے، اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے قدموں میں انہیں مقام عطا فرمائے. مومنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر، مرنے والوں کو خیر اور نیکی کے ساتھ یاد کیا کرو. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ذکر محمد و آل محمد سے بڑھ کے اور خیر کیا ہے. واحد قوم ہے جو اپنے اموات کو یاد کرتی ہے، جو محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذکر کی مجلس برپا کرتی ہے. اور یہ خیر کے ساتھ اموات کو یاد کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. مومنین کرام، زیادہ وقت نہیں ہے. میں نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل سے آیت مجیدہ کی تلاوت کی.
اس آیت کے حوالے سے کچھ عرض کرنے سے پہلے مولا علی علیہ السلام نے امام مجتبیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ یہ جو دل ہیں دل یہ زندہ بھی ہوتے ہیں مردہ بھی ہوتے ہیں. یعنی عین ممکن ہے ایک انسان زندہ ہو لیکن اس کا دل مردہ ہو. اب مردہ دلوں کو حیات کہاں سے ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور سرکار نے دوران خطبہ فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد. فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. دلوں کا زنگ لگنا دلوں کی موت ہے. قیلا فما جلاؤ یا رسول اللہ. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر دل زنگ آلود ہو جائیں تو دلوں کا زنگ اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ قال بذکر الموت و تلاوت القرآن. نبی کریم نے فرمایا دو چیزوں سے دلوں کا زنگ اترتا ہے، ایک موت کو یاد کرنے سے، دوسرا تلاوت قرآن کرنے سے. مولا علی علیہ السلام نے جو وصیتیں فرمائیں اپنی اولاد کو، امام مجتبیٰ علیہ السلام سے فرمایا یا بنی احی قلبک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. دو چیزیں نبی پاک نے بیان فرمائیں. دل زندہ کیسے ہوں گے؟ تلاوت قرآن، تذکرہ موت، موت کو یاد کرنے سے. مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا حسن بیٹا اپنے دل کو زندہ رکھنا علم و حکمت کی باتوں سے اور موعظہ حسنہ سے. یہ موعظہ، یہ واعظ، یہ نصیحت، یہ یاد دہانی یہ اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے. اپنے کانوں کو موعظہ سننے کا عادی بنائیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین. محبوب آپ تذکر دیں مومنین کو، آپ یاد دہانی کروائیں، اس لیے کہ یہ یاد دہانی کروانا ہی اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتا ہے. انسان مادی طور پر تو بڑی ترقی کرتا جا رہا ہے، مریخ پر پہنچ گیا ہے، کائنات کو مسخر کرنے کے درپے ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان جتنی مادی ترقی کرتا جا رہا ہے اخلاقی اعتبار سے اتنا ہی پستی میں گرتا جا رہا ہے. ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے. اس زمانے کی ایک برائی یہ ہے، نبی کریم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر جو زمانہ میرے زمانے کے جتنا قریب ہے وہ آنے والے زمانے سے اتنا ہی بہتر ہے. اس زمانے کی جو ایک برائی ہے وہ یہ ہے اس زمانے میں بہت سارے گناہ ہیں جو اپنی اہمیت گناہ کھو چکے ہیں. یعنی مزید آسان کر کے کہتا ہوں کہ بہت سارے گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ہم انہیں گناہ بھی نہیں سمجھتے. ان گناہوں میں سے ایک گناہ تو والدین کی نافرمانی، وہ والدین کی اطاعت نہ کرنا ہے. میں نے سورہ مبارکہ چونکہ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک ماں کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، آج میں نے ماں کے حوالے سے اور والدین کے حوالے سے قرآن و اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں اس حوالے سے عرض کرنا ہے. سب سے پہلے ارشاد خداوندی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. سارے احباب التماس ہے، چونکہ شاید پیچھے جگہ کم پڑ گئی ہے تو آگے بہت ساری جگہ خالی پڑی ہے. احباب اگر محبت کریں، تھوڑا سا ایک دوسرے سے تعاون کریں تو اگر آگے تشریف لے آئیں تو مہربانی ہوگی. آپ حضرات کی صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجیے. آگے ہو جائے بھائی، آگے ہو جائے تھوڑا سا. کہ دائیں بائیں کافی ساری جگہیں، احباب کچھ زحمت کر لیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. توجہ رہے گزارشات کی طرف.
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، قضا، تیرے رب نے قضاوت کر دی، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت صرف اللہ کی ہو، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جو جملہ ہے جسے ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، اس کلمہ توحید میں کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ اس کلمہ توحید میں کس بات کا اقرار کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، عبادت کے قابل، عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تیرے رب کا فیصلہ بھی یہی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک، احسان، ہماری اردو پنجابی میں جو لفظ احسان ہے اور عربی کا جو لفظ احسان ہے تھوڑا سا اس میں فرق ہے۔ عربی میں لفظ احسان یعنی حسن سلوک، اچھا رویہ، اچھا برتاؤ، کریمانہ اخلاق، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ظاہر ہے بہت بڑا اجتماع ہے، لوگ آ رہے ہیں، آپ کی توجہ چاہوں گا، صرف آدھا گھنٹہ میں نے گفتگو کرنی ہے، میں آپ کی انتہائی توجہ کا طلب گار۔ تیرے رب کا فیصلہ ہے عبادت اللہ کی کرنی ہے، ماں باپ کی عبادت نہیں ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور یقین فرمائیے دوستو، یہ عظمت ہے والدین کی۔ مفسرین نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ خداوند عالم نے اپنی عبادت کے تذکرے کے بعد ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم دیا، یعنی اللہ کی عبادت کے بعد جو دوسرا حکم دیا جا رہا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کی ذات لائق عبادت ہے اس لیے کہ وہ تمہاری خالق ہے، اس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے، عدم سے وجود عطا کیا ہے۔ لیکن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیوں ضروری ہے؟ اللہ کی ذات کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ وسیلہ بنے ہیں، ماں باپ واسطہ بنے ہیں کہ رب کریم نے تمہیں عدم سے وجود عطا کیا اور رب کریم نے اس کائنات میں تمہیں بھیجا ہے، لہٰذا ماں باپ حسن سلوک کے حقدار ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ یہ آیت بھی بڑی اہم ہے، ذرا سنیے، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، انتہائی توجہ چاہوں گا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی، یعنی اس میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا پروردگار، مومن کی بات نہیں کر رہا پروردگار کہ ہم نے مومن کو وصیت کی، ہم نے مسلمان کو وصیت کی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ فرمایا نہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایمان اور اسلام کا تقاضا نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، یہ انسانیت کا تقاضا ہے، یہ انسان کا تقاضا۔ خالق کی نگاہ میں انسان کہلانے کا حقدار ہی وہی ہے جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، جو ماں باپ کا فرما بردار، جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ انسان سے تقاضا کیا گیا من حیث الانسان کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ رب نے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے ماں باپ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، ماں یا باپ، تو خبردار فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہنا۔ ہماری جو تہذیب ہے نا، ہمارا کلچر، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہاں، کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو انسان کے منہ سے نکلتا اللہ فرمایا خبردار، یہ بھی نہیں کہنا، یہ اف بھی نہیں کہنا۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اف سے بھی کوئی کم تر کلمہ ہوتا اللہ پاک اس کلمہ کے کہنے سے بھی منع کر دیتا۔ اور حضرت نے فرمایا یہ اف کہنا بھی، ماں باپ کے سامنے اف کہنا بھی، یہ کم ترین درجہ ہے آق ہونے کا اور نافرمان ہونے کا۔ خبردار اف بھی نہ کہنا۔ فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، اور ماں باپ کو جھڑکنا بھی نہیں، ماں باپ کو ڈانٹنا بھی نہیں۔ وقل لهما قولا کریما، اور ماں باپ کے ساتھ محبت بھری میٹھی میٹھی باتیں کرنا، تیرے لہجے میں تلخی نہ آنے پائے، تیرے لہجے میں درستگی اور سختی نہ آنے پائے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، یہ ماہرین نفسیات اس بات کو ثابت کر چکے ہیں۔ عموماً ہوتا ایسے ہی ہے، اولاد جوان ہوتی ہے، ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، اور ماں باپ کو تمہاری دولت سے زیادہ جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی باتیں کرنے والا ہو، اور بڑھاپے میں ماں باپ جس چیز کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ماں باپ سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا۔ والدین سے اولاد بات کرنے کی روادار نہیں رہتی، اتنا وقت نہیں ہے اولاد کے پاس۔ اللہ پاک فرماتا ہے قل لہما قولا کریما، باتیں کرو ماں باپ کے ساتھ، اور محبت بھرے میٹھے میٹھے انداز میں باتیں کرو، جھڑکنا نہیں، محبت بھری شفقت بھری باتیں کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کے ساتھ، محبت و شفقت کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ماں باپ کے سامنے اپنا سر جھکا دو، اپنے شانے جھکا دو۔ اچھا اب دوستو ذرا نتیجے پہ آئیے، آخری حصہ آیت کا پڑھنے لگا۔ کیا کرنا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ وَلَا تَقُل لَهُمَا اف، اف بھی نہ کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا بھی نہیں، ڈانٹنا بھی نہیں۔ قُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، محبت بھری شفقت بھری باتیں کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنا سر جھکا دینا، اپنے شانے جھکا دینا ماں باپ کے سامنے۔ اگلا جملہ سنیے، اتنا سارا کچھ کر کے پھر بھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے اب ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ پھر رب کریم فرماتا ہے پھر میری بارگاہ میں دعا کرنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ تو میرے ماں باپ پر رحم کر جس طرح میرے بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھ پر رحم کیا۔ پھر ماں باپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، رب سے تقاضا کرنا، اے میرے پروردگار تو میرے ماں باپ پر اسی طرح سے رحم کر جس طرح سے میرے ماں باپ نے مجھے بچپن میں محبت سے، شفقت سے، چاہت سے، پیار سے پالا تھا۔ یہاں پر میں ارباب دانش تشریف فرما ہو ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں۔ ذرا میرا سوال سنیے، قرآن کا مخاطب اول کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وحی کا پہلا خطاب رسول اللہ کے لیے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک کے پاس وحی لے کے آتے تھے، اللہ نے قلب پیغمبر پر اس قرآن کو اتارا ہے، تو ہر آیت اور ہر حکم خداوندی کا جو پہلا مخاطب ہے وہ رسول اللہ کی ذات۔ توجہ رہے دوست، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ جو رب کریم فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرا محبوب تو بھی میری بارگاہ میں دعا کر کہ اے میرے رب تو بھی میرے پالنے والوں کو اسی طرح رحم کر جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا۔ علماء بیٹھے ہیں، دانشور بیٹھے ہیں، یہ جو لفظ ہے نا فَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي، رب یعنی تثنیہ کا صیغہ، معنی کیا؟ رب یربی تربیت، رب یعنی
میرے پالنے والوں پر اسی طرح رحم کر جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا، رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پالا، جنم دیا نہیں، پیدا کیا نہیں، جن دونوں نے مجھے پالا۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن دونوں نے پالا؟ سرکار کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ علیہ السلام کا تو سرکار کی ولادت سے پہلے انتقال ہو چکا تھا، نبی کریم یتیم پیدا ہوئے تھے، اور سرکار کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا، روایات مختلف ہیں، 2 سال کی عمر تھی یا 4 سال کی عمر تھی سرکار کی جب ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تھا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پھر نبی کریم کو کس نے پالا؟ سرکار کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پالا، اور سرکار کی چچی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے پالا۔ جب نبی کریم کو پالنے والی یہ 2 ہستیاں ہیں، اللہ تو فرما رہا ہے محبوب اپنے پالنے والوں کے لیے رحمت کی دعا کر۔ اللہ فرمائے محبوب اپنے پالنے والوں کے لیے رحمت کی دعا کر، اور لوگ ابو طالب کے ایمان میں شک کریں۔ نبی کریم نے فرمایا تھا اگر میرا چچا ابو طالب چاہے قبیلہ اوس اور خزرج کی جتنی بھیڑ بکریاں ہیں، ان کے بدن پر جتنے بال ہیں، میری امت کے اتنے گنہگاروں کی شفاعت کرے میرا چچا، اللہ میرے چچا کی شفاعت کو رد نہیں فرمائے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ سامعین گرامی، انسان کی سعادت اور خوشبختی کیا ہے کہ جو ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ سرکار دو عالم کی حدیث مبارک ہے کہ جنت میں انبیاء کے درجے کے بعد، انبیاء کے درجے سے نیچے والا جو درجہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں اور ماں باپ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور جہنم میں فرعونوں کے درجے کے بعد، فرعونوں کے درکات، جہنم کے درکات ہوتے ہیں، جس درقہ میں فرائنہ ہوں گے، فرعون ہوں گے، اس سے نیچے والے درجے میں ماں باپ کا نافرمان۔ دوستو قدر کرو اپنے ماں باپ کی جن کے ماں باپ زندہ ہیں۔ من نظر الى ابویہ نظرۃ رحمت کتبت لہ حجۃ مبرورہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک نگاہ ماں باپ کے چہرے پر ڈالی، محبت بھری نگاہ، شفقت اور پیار سے دیکھا ماں باپ کے چہرے کی طرف، اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرے۔ حج کی فلائٹیں جا رہی ہیں، حاجی مکہ جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، اللہ سب کا حج قبول فرمائے، لیکن یقین فرمائیے اس حج کی قبولیت کی ضمانت نہیں دی ہے رسول اللہ نے۔ سرکار کی حدیث ہے میری امت کے لوگ جو ہوں گے 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگ تجارت کے لیے حج کریں گے، کچھ لوگ تفریح کے لیے مکہ و مدینہ جائیں گے، کچھ لوگ عبادت کے لیے جائیں گے۔ اس حج کی قبولیت کی ضمانت نہیں دی، لیکن نبی کریم کی حدیث بڑی ذمہ داری کے ساتھ فرماتے ہیں محبت بھری ایک نگاہ ماں اور باپ کے چہرے پہ ڈالی، اللہ ایک مقبول حج کا ثواب اس کے نام اعمال ہے۔ کسی صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ دن میں 100 بار ماں باپ کے چہرے پر نگاہ کرے کیا اللہ 100 حج کا ثواب عطا کرے گا؟ سرکار نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا کیا تو خدا کو بخیل سمجھتا ہے؟ جتنی بار محبت بھری نگاہ ڈالو گے اللہ اتنے ہی مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اس کے نام اعمال میں درج فرمائے۔ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ وَالِدَيْهِ نَظْرَ مَاقِتٍ، اور جس نے غصے بھری نگاہ دیکھی، غیظ و غضب سے تیز نگاہ ماں باپ کے چہرے پر ڈالی، لم يقبل اللہ لہ صلاتہ، رسول اللہ فرماتے ہیں جتنا بڑا بھی نمازی ہونا اللہ اس کی نماز قبول ہی نہیں کرے گا جس نے غیظ و غضب سے ماں باپ کی طرف دیکھا، غصے سے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اور سننا جوانوں دوستو، ذرا اس نقطے پہ توجہ کیجیے گا،
قرآن مجید میں متعدد مرتبہ اللہ رب العزت نے اولاد سے یہ کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن پورے قرآن میں اللہ نے ماں باپ کو یہ حکم کہیں نہیں دیا کہ اولاد کے ساتھ نیکی کرو۔ ذرا غور کیجیے، یہ امام سجاد علیہ السلام نے یہ منطق اور فلسفہ بیان کیا۔ اللہ نے اولاد کے لیے ماں باپ کو ایک حکم دیا ہے قرآن میں، لا تقتلوا اولادکم من املاق، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بھوک کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرنا، فقر و فاقہ کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرنا، نحن نرزقکم و ایاہم، اللہ فرماتا ہے بھوک کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرنا، تمہارے رازق بھی ہم ہیں، تمہاری اولاد کے رازق بھی ہم ہیں۔ اللہ نے ماں باپ کو صرف اولاد کے قتل سے روکا ہے، ایک حکم آیا ہے کہ اولاد کو قتل نہ کرنا۔ کیوں؟ اس نے سلوک کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ ماں باپ کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ ماں باپ اللہ جب اولاد دیتا ہے نا، اولاد ماں باپ کے جو جذبات ہوتے ہیں نا وہ بڑے طاقتور جذبات ہوتے ہیں۔ ماں کو باپ کو یہ سمجھانے کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ فطری طور پر اولاد سے محبت کرتا ہے، فطری طور پر اولاد سے پیار کرتا ہے۔ لیکن جب اولاد جوان ہو جائے اور ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پھر جوان اولاد میں وہ جذبات نہیں ہوتے بوڑھے ماں باپ کے متعلق۔ اس لیے اللہ اولاد کو حکم دے رہا ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ سے اللہ نے نہیں کہا، اس لیے کہ ماں باپ تو فطرتاً اولاد سے محبت کریں گے۔ نبی کریم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ میرے باپ کا مجھ پر کیا حق ہے؟ سرکار نے فرمایا تیرے باپ کا حق ہے کہ جب تک تو زندہ رہے اپنے باپ کی اطاعت کر، فرما برداری کر، نافرمانی نہ کر۔ اور یا رسول اللہ میری ماں کا کیا حق ہے؟ سرکار نے دو بار فرمایا ہے ہاتھ، کس قدر دور ہے، کتنا دور ہے کوئی ماں کا حق ادا کر سکے؟ سرکار نے فرمایا جتنا اس دنیا کی زندگی ہے، یعنی جب سے اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا اور جب تک یہ کائنات رہے گی، اور اس کائنات میں جتنے ریگستان میں ریت کے ذرات ہیں اور پوری زندگی دنیا میں جتنی بارش ہوئی، جتنی بارش کے قطرات ہیں، سرکار نے فرمایا اتنی زندگی بھی تو اگر ماں کی اطاعت اور فرما برداری کرتا رہے، وہ ایک دوران حمل، ایک دن جو تیرے حمل کے دوران تیری ماں نے تکلیف اٹھائی تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر پائے۔ اللہ جانتا ہے میرے ناقص مطالعہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، رسول اللہ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، امام معصوم کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، اللہ ماں باپ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ من آذا والدہ فقد آذانی، سننا جوانوں، سرکار کی حدیث پڑھ رہا ہوں، جس نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو اذیت دی، دکھ پہنچایا، اس نے میں رسول کو دکھ پہنچایا۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو۔ من اسخط والدہ فقد اسخطنی، جس نے والدین کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ومن اسخطنی فقد اسخط اللہ، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ دوستو جوانوں، اس سے بڑھ کے اور ذرا سنیے یہ حدیث مبارک سے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رضا کو ماں باپ کی رضا میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ اس سے راضی ہے جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں، اور اللہ اس سے ناراض ہے جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں۔ اور الیاذ باللہ، ہم تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ملعون ملعون من اقا والدہ، ملعون ملعون من ضرب والدہ۔ امام صادق فرماتے لعنتی ہے وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اور لعنتی ہے وہ شخص جو ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ ہم نے تو معاشرے میں لوگوں کو دیکھا ماں باپ کو گالیاں دیتے ہوئے، نافرمان گندی اولاد کو دیکھا جو ماں باپ کو مار رہے ہیں، جو ماں باپ سے بدسلوکی کر رہے ہیں، اس کے جہنمی ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ نبی پاک کا زمانہ ہے،
سرکار کا ایک صحابی ہے، جوان تھا، احتضار کی حالت طاری تھی، سرکار اس کے کنارے تشریف لائے، سرکار نے کلمہ توحید کی تلقین فرمائی، پڑھو لا الہ الا اللہ، لیکن اس کی زبان گونگی ہو گئی، زبان سے وہ کلمہ ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک بوڑھیا اس کے سرہانے بیٹھی تھی، سرکار نے فرمایا اس بوڑھی عورت سے، نبی پاک نے 3 بار کلمہ پڑھایا، نہ پڑھ سکا کلمہ۔ وہ جو بوڑھی بیٹھی تھی نا سرانے، سرکار نے فرمایا تو اس کی کیا لگتی ہے؟ کہنے لگی میں اس کی ماں ہوں۔ سرکار نے فرمایا کیا تو اس سے ناراض ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں، 6 سال ہو گئے اس نے مجھ سے اور میں نے اس سے کلام تک نہیں کی۔ نبی کریم نے فرمایا بات سن، اگر تو اس سے راضی نہیں ہوگی نا، میرے پڑھانے کے باوجود اس کو کلمہ نصیب نہیں، تو راضی نہیں ہوگی تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ میں تجھ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ تو میری خاطر اس کو معاف کر دے، یہ بیٹا ہے تیرا۔ کہتی یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے، میں آپ کی وجہ سے، آپ کے حکم کی اطاعت میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ جب ماں نے معاف کیا، اب سرکار نے کلمہ پڑھایا، کلمہ زبان پہ جاری ہوا اور دوسرے لمحے اس کی وہ جو آخری سانس تھی لی اور اللہ کو پیارا ہو۔ سامعین گرامی، ماں باپ کی وجود کی قدر کرو، اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرو، جن کے زندہ ہیں ماں باپ کی قدر کرو۔ ماں باپ کے حقوق ہیں، اور ماں باپ کے حقوق میں سے اہم ترین حق ماں باپ کے اطاعت، ماں باپ کے لیے دعا۔ دنیا دھکے کھاتی پھرتی ہے، میں حیران ہوتا ہوں، بس آخری بات کر رہا ہوں کیونکہ ایک ماں کے اصالِ ثواب کی یہ مجلس ہے۔ ماں، نبی کریم فرماتے ہیں من قبل رجل امہ فکأنما قبل عتبۃ الکعبہ۔ آقا نے فرمایا جو ماں کے قدموں پہ بوسہ دیتا ہے وہ ماں کے قدم نہیں ہے، دہلیز کعبہ ہے جسے چوم رہا ہے۔ دعا الوالد لولد کا دعا۔ دنیا دھکے کھاتی پھرتی ہے، کہاں جا رہے ہیں جی؟ فلاں پیر کے پاس، فلاں فقیر کے پاس، فلاں دربار پہ، فلاں۔ مجھے ایمان سے بتائیے، نبی پاک کی ذات اور امام معصوم کی ذات سے بڑا کوئی پیر فقیر ہوتا ہے؟ حدیث کا روایت کا ذمہ دار امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، عرض کرتے فرزند رسول میرے لیے دعا فرمائیں، میری ایک مشکل ہے آسان ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ تمہاری ماں زندہ ہے؟ جی آقا زندہ ہے۔ فرمایا جب تیری ماں زندہ ہے تو میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ میرے جد رسول اللہ نے فرمایا اللہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا، جا ماں سے کہے تیرے لیے دعا کرے، اس لیے کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں مستجاب ہے۔ اور اگلی بات بھی سن لیں، ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے سے بھی حقوق ان کے ختم نہیں ہوتے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ماں باپ زندہ ہیں یا دنیا سے رخصت ہو گئے، ماں باپ کے لیے دعا ضرور کرتے رہنا، اور ماں باپ کی دعا لینا، ادھر ادھر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں۔ باپ سے کو تمہارے لیے دعا کرے، دعا الوالد لولدہ کا دعا النبی لامتہ۔ باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، ایسا ہے جیسے ایک نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور چونکہ بیٹے بیٹھے ہیں، وہ شاعر مشرق اقبال نے ماں کے متعلق ایک نظم کہی تھی۔ ایک شخص آیا نبی پاک کے پاس، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہیں کیا، فہل لی کفارۃ من الذنوب، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بھی ہے جو میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے؟ سرکار نے فرمایا بتا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کرتا ہے جی آقا باپ زندہ ہے، ماں دنیا سے رخصت ہو۔ آقا نے فرمایا جا باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، باپ کے ساتھ نیکی کر، یہ باپ کے ساتھ نیکی تیرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ وہ شخص جب سرکار کی خدمت سے نکلا، نبی کریم نے فرمایا لو کانت امہ، کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، اگر ماں زندہ ہوتی تو ماں کی دعا لے کے، ماں کی خدمت کر کے جلد اس کے گناہ معاف ہو سکتے تھے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں، اور پھر زندگی میں ماں باپ کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت۔ ایک حدیث اور سنو، رب کریم نے یہ نیکی کمانے والا دروازہ بند نہیں ہونے دیا۔ پھر سرکار نے فرمایا من نظر الی قبر ابویہ فی یوم الجمعۃ و لیلتہ کتبت لہ حجۃ مبرورہ، شب جمعہ یا روز جمعہ ماں یا باپ کی قبر پہ جا کر ان کی قبر کی زیارت کرنے پہ بھی اللہ ایک مقبول حج کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔
اور سنیے، دین اسلام میں یہ تعلیمات ہیں، کوئی دعا تمہاری مستجاب نہیں ہو رہی تو ماں کی قبر پر جا کر رب سے دعا کرو، باپ کی قبر پر جا کر رب سے دعا کرو۔ اس لیے کہ اولاد کے لیے مزان اجابت دعا، دعاؤں کے قبولیت کے جہاں امکانات زیادہ ہیں، اولاد کے لیے ان میں سے ایک مقام وہ ماں باپ کی قبر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں یہ بات، مقام ابوا میں قبر تھی، نبی کریم مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ جب تشریف لے جاتے تھے تو مقام ابوا میں اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کے لیے رکتے تھے۔ سرکار نوافل ادا کرتے تھے، دعا فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہم نے نبی کریم کو اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کے آنسو بہاتے بھی دیکھا۔ بس دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی۔ شہر مشرق نے، یورپ میں تھے اقبال، جب ماں مر گئی تھی تو اقبال نے ماں کے بارے میں ایک نظم کہی جو بڑی شور آفاق ہے۔ اس میں جو چند اشعار ماں کے لیے کہے کیا خوبصورت تھے۔ اقبال کہتا ہے، کس کو اب ہوگا وطن میں آہ تیرا انتظار، کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا، جب مائیں مر جاتی ہیں، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکز پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں، اب آدھی رات کچھ کے کون دعا کرے گی۔ اور پھر کہتا ہے کہ عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسے۔ ہوتا ایسے ہی ہے، اولاد کسی مقام پر پہنچتی ہے، اولاد جب ماں باپ کی خدمت کے قابل ہوتی ہے، ماں باپ سفر آخرت پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ میں بیان میرا تمام ہوا، صرف 2 جملے، ہماری کوئی خوشی ہمارا کوئی غم، یہ مجھے صرف 2 جملے پڑھنے دیں۔ ہماری کوئی خوشی ہمارا کوئی غم ذکر امام حسین علیہ السلام کے بغیر مکمل نہیں ہے، ذکر کربلا کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ ہمیں ہادیان برحق نے جو تعزیت کے آداب بتائے، کل خوانی ہے، تعزیت کے لیے آئے ہو نا، ہمیں تعزیت کے آداب یہ بتائے کہ میت کے ورثاء کے پاس جب تعزیت کے لیے جاؤ تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرو، کربلا کا تذکرہ کرو۔ اور کیوں کرتے ہیں کربلا کا تذکرہ، کیوں کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا ذکر؟ اس کا نفسیاتی پہلو یہ ہے، دنیا کے دکھ سہنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا اگر ہمارے سامنے کربلا نہ ہوتی۔ یہ کربلا ہے جو ہمیں دکھوں میں حوصلہ عطا کرتی۔ اللہ جانتے ہیں آل رسول کے دکھوں پر جب نگاہ پڑتی ہے ہمارے دکھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ کیا کسی شاعر نے خوب کہا تھا، اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا۔ اتنا بڑا اجتماع آج کل خانی میں آئے عزیز و اقارب، اتنا بڑا اجتماع بتاتا ہے کہ مرحومہ کا جنازہ بھی بڑی عزت و احترام سے اٹھا ہوگا۔ مرحومہ کو جنازے کو اتنے لوگ آئے ہوں گے کندھا دینے کے لیے، اور مومنین خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مرنے والے جن کا عزت و احترام سے جنازہ اٹھا، جنہیں غسل ملے، جنہیں کفن ملے۔ لیکن خدا کی قسم کو یہ درد پوچھنا چاہتا ہے تو سید سجاد سے پوچھے۔ 11 محرم کو کربلا سے چلے تھے، 1 نہیں 2 نہیں 72 جنازہ بے گور و کفن چھوڑ کے چلا تھا کربلا سے۔ اور جب امام سجاد علیہ السلام کی نگاہ پڑی بابا کے بے گور و کفن لاشے پر، سید سجاد کے چہرے پہ زردی موت کی چھاپ، احتضار کی حالت طاری ہو گئی، قریب تھا روح پرواز کر جائے۔ میری آقا زادی نے جب بیمار بھتیجے کی حالت دیکھی، دوڑ کے سید سجاد کے قریب آئیں اور فرمایا، یا بنیا مالی اراک تجود بنفسک، سجاد بیٹا سنبھالو اپنے آپ کو، کیا ہوا کہ اپنی جان ختم کر لو؟ یا بقیت المعازین، میرے اسلاف کی یادگار،
یا بقیت اخی و ابی و جدی، او میرے بھائی حسین کی نشانی بیٹا، او میرے بابا علی کی یادگار، میرے نانا رسول اللہ کی یادگار، یا سمال الیتامہ و عصمت الارامل، یہ بیواؤں کا سہارا سجاد، یتیموں کا آسرا سجاد، سنبھال اپنے آپ کو، کیا ہوا؟ سیدھے سجاد رو کے عرض کرتے پھوپھی اماں وہ جوان بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے جو اپنے باپ کو دفن بھی نہ کر سکے؟ ہمارے ساتھ نجس لاشیں دفن کر رہے ہیں، میرے بابا کا لاش ابھی گورو کفن کھا کے کربلا پر پڑا ہے۔ اس وقت میری آقا زادی نے سید سجاد کو حوصلہ دیا، فرمایا سجاد بیٹا میں نے نانا سے کربلا کے سارے حالات سن رکھے ہیں، میرے نانا نے یہ فرمایا ہے اللہ نے قوم سے وعدہ لیا ہے جو تمہارے بابا کو دفن کرے گی، ہمارے شہید بھی دفن ہو جائیں گے، اور میں نے نانا سے یہ بھی سنا جب تمہارے بابا دفن ہوں گے تمہارے بابا کی قبر پر علم نصب ہوگا، وہ علم جو آج بھی قبر حسین پر لہرا رہا ہے، اور تمہارے نانا نے فرمایا تھا پھر ایک وقت آئے گا پوری دنیا سے مومن آئیں گے تمہارے بابا کی قبر کی زیارت کے لیے۔ سید سجاد کو حوصلہ دیا۔ بس آخری جملہ جب خود آئی نا آقا زادی بھائی کی لاش پر، جناب فضہ سے فرمایا سادات مومنین مجھے معاف کرنا سارے جملہ سخت ہے، خدا جانتا ہے رونے کا تعلق احساسات سے ہوتا ہے، لوگ فلمیں دیکھ کے بھی رو پڑتے ہیں، لوگ ڈرامے دیکھ کے بھی رو پڑتے ہیں، لوگ تو ظلم کی تحریریں پڑھ کے بھی رو پڑتے ہیں، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے، کوئی فلمیں دیکھ کر روئے، کوئی زہرہ کے لال کو روئے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث مبارک ہے، آقا نے فرمایا تھا وہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی جو دنیا میں میرے حسین کو روئے گی۔ اب میں جملہ پڑھتا ہوں، آپ انصاف کیجئے رونا چاہیے یا نہیں۔ جب بہن آئی نا بھائی کی لاش پہ، بلکہ یوں کہوں نبی کی بیٹی امام حسین علیہ السلام کی لاش پر، جناب فضہ سے فرمایا اماں فضہ تو جا عمر ابن سعد کے پاس اور ابن سعد سے جا کے کہہ دے علی کی بیٹی کہتی ہے اگر تو ہمارے بھائیوں کو دفن نہیں کرتا ہمیں اجازت دے ہم اپنے بھائیوں کو دفن تو کر لیں، ہمیں بعد میں لے جانا کوفہ، پہلے بھائیوں کو دفن کرنے کی اجازت دے۔ میرا سوال ہے کبھی کائنات میں بہنوں نے بھی بھائیوں کی قبریں بنا لی؟ اتنی مجبور ہو گئی تھی رسول کی بیٹی کربلا میں بھائیوں کو دفن کرنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ جناب فضہ پیغام لے کے گئی ابن سعد کے پاس، ابن سعد علی کی بیٹی کہتی اگر تو ہمارے بھائیوں کو دفن نہیں کرتا ہمیں اجازت دے ہم بھائیوں کو دفن کر لیں۔ ابن سعد ملعون کہتا ہے فضہ جا اپنی آقا زادی سے کہہ دے لاشیں تو مسلمانوں کے دفن کیے جاتے ہیں، مہر نبوت کا سوار علی و بطول کا دل بند لاشا 3 دن تک خاک کربلا پر بے گور و کفن رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب من قلب